نورین نیازی صاحبہ بہن ہیں عمران خان صاحب کی. السلام علیکم نورین نیازی صاحبہ. وعلیکم السلام. میم آپ ظاہر ہے ناؤ آپ آ گئی ہیں, پالیٹکس پہ تو نہیں آئی ہیں, لیکن بیکاز حالات اس قسم کے آپ کا, میں نے سنا تھا انٹرویو ایک جس میں آپ نے کہا حالات ایسے. سب سے پہلے بتائیں آپ کا خدشہ کیا ہے عمران خان صاحب کو لے کر؟ سب سے بڑا خدشہ تو ان کی زندگی کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی زندگی پہ پہلے کتنی اٹیمپٹس کر چکے ہیں, اور خان صاحب نے تو پہلے ہی خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے یہ جیل میں مروائیں گے. تو انہوں نے ہمارا سب کچھ بند کر کے, ان کو نہ وہاں پہ کسی سے رابطہ, جیل مینیول کے اندر بھی ہے کہ ہفتے میں ایک دن لازمی ملانا ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کو, مجھے تو یہ سمجھ لیا کہ کبھی کہ جیل ایسے بند ہوئی ہے کہ جیل انہوں نے 10 دن کے لیے بند کر دی, اور ظاہر ہے وہ بند بھی عمران خان کے لیے کی. ان کی زندگی کو آپ سب کو پتہ ہے کتنا خطرہ ہے, یہ کتنی اٹیمپٹس ہو چکی ہیں, اور اللہ نے ان کو اگر زندگی پہ بچایا تو اللہ کی مہربانی ہے, لیکن ہم تو بہت پریشان ہیں. ڈاکٹر صاحب آج شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم یوسف وہاں پورا دن کھڑے رہے ہیں, کسی نے نہیں ان کو ملوایا. اور تو کل آپ کو کمٹمنٹ, میڈم کمٹمنٹ کیا دی گئی تھی حکومت کی طرف سے کہ ملوایا جائے گا, یا کہا تھا کہ ڈاکٹر کی رسائی دیں گے, یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کی مرضی کے ڈاکٹر کی رسائی دیں گے؟ کیا کہا گیا تھا؟ یہ مجھے یہ نہیں پتا, مجھے ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا, لیکن ان کے ڈاکٹر کی رسائی کی تو کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی. دیکھیں سرکار اگر پمس کا ڈاکٹر جائے گا تو ہمیں اس سے کیا تسلی ہوگی کہ وہ کیا دیکھ کر آئے گا؟ ہمیں تو اپنے ڈاکٹر کو دکھوانا تھا. انہوں نے پوری معاہدہ کیا, کال, وہ پوری جو پیچھے کال تھی اس کو بند کروایا, اور انہوں نے پھر نہیں کرنے دیا. تو اس کا مطلب ہے, میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی اعتبار ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے جو آج کیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے. پی ٹی آئی نے کال آف کیا ان کے لیے کہ ان کو تھا کہ جی انہوں نے ایک بہت اچھی شکل دکھانی تھی کہ پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے, لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ جو بچی کی پروٹیسٹ ہو رہی ہے وہ سارے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے. اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ملکوں میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. پروٹیسٹ میں تو ڈیموکریسی میں پروٹیسٹ ہوتی ہے, لیکن انہوں نے کل بتا کہ ڈاکٹر عاصم پورا دن کل انتظار کرتے رہے, آج پورا دن ڈیالہ کے باہر رہے, لیکن کوئی ملاقات نہیں کروائی. اور اب اور پریشانی ہے کہ ان کی ملاقات نہ کرانے کی وجہ سے. لیکن میں ابھی بتا رہا تھا میم, ابھی میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کی جو پارٹی, آئی ایم شور آپ کی پارٹی ہوگی تحریک انصاف, تحریک انصاف کے جو آپ کے چیف وپ ہیں عامر ڈوگر صاحب, ان کی گفتگو مجھے یہ بتایا گیا کہ گفتگو کروائی گئی تھی. کل اس بات کو کنفرم بھی کیا تھا یہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل سے ان کی بات چیت کرائی گئی تھی. اس نے بتایا کہ خان صاحب کے کان میں درد تھا, ان کو دوائی دی گئی ہے, اب وہ ٹھیک ہیں. پر میرا خیال ہے وہ آپ اگری نہیں کرتے, یا آپ اس کے اوپر آپ کو زیادہ کانفیڈنس نہیں ہے اس کانورسیشن, اس گفتگو پر. آپ کیسے ان کی گفتگو پہ مان سکتے ہیں؟ ہم تو بہت جیل میں 1 سال سے جیل جا رہے ہیں. آپ سپرنٹینڈنٹ کے ان لوگوں کی آپ کسی بات کا یقین بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ تو اتنی دفعہ وہاں پہ اندر باہر غلط بیانی, مطلب میں سوچتی ہوں کہ عجیب مخلوق ہے یہ, ان کے جو یہ سپرنٹینڈنٹ ہے جو بھی ہیں, یہ بالکل صحیح بات نہیں کرتے. بالکل میں ان کی بات کا اعتبار بھی نہیں کرتی. اگر انہوں نے بات کر کے یقین کیا, میں تو یقین نہیں کرتی. اگر اتنا اچھا تھا تو اگر ڈاکٹر کو ملوانے میں کون سا, اور پہلے آپ یہ بتائیں کون سے اتنے بڑے ان کے اصول ہیں؟ اصول تو کہیں بھی کوئی نہیں ہے. اگر یہ تسلی کے لیے ہماری ملوا دیتے ڈاکٹر عاصم کو آج تو کچھ بھی نہ ہوتا. میڈم ڈاکٹر عاصم کو کچھ بتایا گیا باہر کہ کیا ہوا, یا آپ نے پارٹی میں کسی سے پوچھا, انہوں نے پھر محسن نقوی کو فون کر کے بتایا ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملوا دیتے ہیں, یا ملوانا ہی نہیں ہے, یا غائب ہو گئے ایک دم آپ آج؟ کہتے ان کو کہا کہ آپ بس چلے جائیں, یہاں ملاقات نہیں ہوگی. کہتے وہ پھر بھی کھڑے رہے, مطلب کہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی بات چیت ہو جائے گی, لیکن کچھ نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ وہاں جائیں تو کوئی کسی کو نہیں پتا, اندر کا کوئی باہر والا بتا ہی نہیں سکتا. جو اندر ہے نا وہ ایک الگ سے ماحول ہے, تو وہاں آپ کو لگے گا کہ شاید یہاں پہ مارشل لا لگا رہا ہے. لیکن میم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر عاصم کو یہ بتا دیا گیا جب وہ وہاں پہنچے جیل کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوگی, اس طرح کی کوئی انسٹرکشنز نہیں. آپ کو پتہ ہے وہ جو باہر ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا, تو وہ کہتے ہوں گے کہ نہیں جی ابھی ہمیں اندر سے آرڈر نہیں آیا. تو آرڈر آئے گا ہی نہیں تو جائیں گے کیسے؟ اندر سے آرڈر آتا ہے نا, تو وہ اندر سے کہتے ہوں گے آرڈر نہیں آیا. ابھی میم یہ خبر چل رہی ہے ٹی وی پر کہ عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ ابھی مکمل ہو گیا ہے, اور پی ٹی آئی کو بانی پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کے میڈیکل چیک اپ سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے. آپ کو کتنا اعتماد ہوگا اس میڈیکل چیک اپ پر؟ اب ظاہر اب آپ لوگوں کی طرف بال انہوں نے پھینک دی کہ جی چیک اپ ہوا ہے,
there is nothing wrong. آپ ٹرسٹ کریں گے اس بات کو جو حکومت اگر آپ کو یہ بتاتی ہے تو؟ بالکل ٹرسٹ نہیں کریں گے, 100% ٹرسٹ نہیں کریں گے. آپ کو ارشد شریف کی رپورٹ انہوں نے دی تھی نا اس ہسپتال نے, ان کا کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا, اور مجھے لگتا ہے آپ لوگ بھی نہیں کریں گے, کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. اگر آپ کہیں گے بھی تو کوئی نہیں مانے گا, آپ دیکھ لیں. سو آپ بہت ان کے میڈیکل پر, اور آپ کی اب بھی ڈیمانڈ یہی ہوگی کہ ملاقات کروائی جائے, کل کرائی جائے. بالکل, میں کہتی ہوں آپ سوچیں جتنی پریشانی ہے اس چیز کی کہ ان سے نہ ملاقات کی. ہم تو یہ جیسے ہمیں خدشہ ہے کہ کوئی چیز ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں. ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں نا, ہم جب تک دیکھیں گے نہیں, اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے, یہ انسانوں کے ایموشنز کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں کہ لوگ تکلیف میں ہے نا, اب یہ تکلیف دے رہے ہیں تو ان کو میرے خیال ہے اس میں تسکین ملتی ہے. آپ دیکھیں نا, ایک سابق وزیر اعظم, اس کے بہت سارے آئینی حقوق ہیں, وہ پورے ہو رہے ہیں. اب کوئی ایک چیز بتا دیں جو انہوں نے پوری کی ہے, ایک چیز بھی نہیں, سوائے ان پہ کیسز بنا کے ان کو جیل میں. کوئی کسی ایک آپ, میرا خیال ہے وزیر اعظم تو نہیں, کسی وزیر چھوٹے بڑے کا کبھی انہوں نے ایسے احتساب نہیں کیا جو ان کا کر رہے ہیں. بالکل کہاں سے, کون سا, کیا جرم؟ میں دیکھیں پاکستان میں احتساب, آپ انفارچونیٹلی ہمیں کچھ سیکھنا پڑے گا, لیکن میں آپ کو بیرسٹر گور صاحب کی ٹویٹ بتا دیتا ہوں. بیرسٹر گور صاحب نے ٹویٹ کر دی ہے, ٹوڈے ایٹ اباؤٹ 4 PM 2 doctors, an ENT specialist and a medical specialist visited خان صاحب at اڈیالہ جیل. یعنی 4 بجے شام کو 2 ڈاکٹرز نے اڈیالہ جیل میں وزٹ کیا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ خان صاحب اچھی صحت کے ساتھ ہیں. انہوں نے آج 1 گھنٹہ ایکسرسائز کی. ہمیں میڈیکل رپورٹس جلد مل جائیں گی اور ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. میں اپنا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ورکر اور سپورٹرز کو تحریک انصاف کے, جو خان صاحب کی اچھی ہیلتھ کے بارے میں پریشان تھے یا کنسرن تھے. گاڈ بلیس یو آل. تو آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس انفارمیشن پر جو دی گئی ہے حکومت کی طرف سے وہ خوش ہیں, مطمئن ہیں, بلکہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ سب آل از گڈ. نورین نیازی صاحبہ, نہیں, وہ تو میرے خیال ہے شاید وہ مبارکباد دے رہے ہیں, لیکن کوئی اور نہیں مان رہا. انہوں نے شاید مان لیا ہوگا, لیکن آپ دیکھیں کسی کو بھی یقین نہیں ہے. آپ کی سروے کرا کے دیکھ لیں کہ پمس کے ڈاکٹرز کے اوپر کسی کو یہ اعتبار ہے, کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہے. اور خان صاحب گور صاحب کو جو اعتبار ہے وہ آپ کو, گور صاحب پہ اب اعتبار نہیں ہے, ان کو اعتبار ہے پی ایم. میں دیکھیں میں تو ایز اے فیملی بات کر رہی ہوں, گوہر صاحب ایز اے پالیٹکس بات کر رہے ہیں, میں تو ایز اے فیملی بات کر رہی ہوں. میرے ایموشنز اور گوہر صاحب کے ایموشنز میں فرق ہوگا, اور میں بہت ڈسٹرب. بٹ آئی وڈ تھنک کہ پی ٹی آئی کا ورکر اور لیڈر بھی اتنا ہی ایموشنل ہوگا خان صاحب کے بارے میں جتنی فیملی ایموشنل ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں بڑا ایموشنل ریلیشن ہوتا ہے لیڈرشپ کے ساتھ. ورکر تو ڈیفینیٹلی ہیں, مجھے نہیں پتا گوہر صاحب کی کیا فیلنگز ہے, وہ سامنے بتائیں گے تو پتا چلے گا. لیکن مجھے گوہر صاحب کی بات نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا کہ ورکر جو ان کے ہیں نا وہ تو بہت پریشان ہیں. وہ تو بےچارے خود سے وہ لوگ بہت پریشان ہیں. وہ تو سارے اسلام آباد پہنچنے کے لیے اور بےچارے آنسو گیس اور ڈنڈے کھانے کے لیے تیار ہیں. ویسے تو یہ جواب تحریک انصاف دے سکتی ہے, لیکن اگر نہیں ملنے دیا جاتا آپ کے ڈاکٹر سے, آپ کی مرضی کے ڈاکٹر سے, ڈاکٹر عاصم سے یا فیصل سلطان صاحب سے, یہ 2 نام مجھے فواد چوہدری صاحب نے پہلے بھی دیے تھے, میں ساتھ ہی بیٹھے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی کو ملا دیا جائے, اگر ان سے نہیں ملوایا جاتا تو آپ لوگوں کا کیا اگلا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں میرا تو لائے عمل پارٹی کا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. میرا لائے عمل تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو میں تو یہی کر سکتی ہوں جیسے میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں, جو میں پہلے, ویسے تو میں کبھی نہیں اس میڈیا پہ آئی تھی, لیکن اب اسی لیے کر رہی ہوں کہ میں بہت پریشان ہوں. مجھے کسی قسم کا کسی پہ اعتبار نہیں ہے, جیل پہ نہیں ہے, ڈاکٹرز پہ نہیں ہے, اور باقی بھی جو میرا نہیں خیال کہ کوئی خیر خواہ اتنے ہیں کہ ان کو فکر کرنی چاہیے تھی. سب سے آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی زندگی کتنی خطرے میں ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جیل کے اندر کا کیا ماحول ہے, تو آپ کو سب کچھ پتہ ہے, اور ہم اسی وجہ سے پریشان ہیں. اور اگر آپ میرے سے پوچھیں, میں اس چیز کے لیے بولنا بھی چاہتی ہوں, آواز بھی اٹھانا چاہتی ہوں, اور میری بہنیں بھی, ان کو بھی بغیر وجہ کے, کوئی وجہ نہیں تھی, وہ کھڑی تھی ایک جگہ پہ, ان کو اٹھا کے جیل میں لے گئے, وہاں سے بھی کوئی ملاقات نہیں کرنے دے رہے. تو آپ کسی سے دیکھیں کہ کیا ان کے ارادے ہیں اور کیا یہ کرنا چاہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ جمہوریت کہیں گے. جی بالکل ٹھیک. یہ میم انفارچونیٹلی ہم ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس ملک میں یا اس حکومت کے پاس نہ جمہوریت کی بات کریں, نہ قانون, نہ اخلاقیات کی. آخری سوال, آپ نے پارٹی سے یا پارٹی نے آپ سے رابطہ کیا ابھی تک یہ خان صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں؟
نہیں پارٹی سے تو یہی پتا چل رہا ہے، میرے سے رابطہ، میں کوئی پارٹی کی عہدیدار بھی نہیں ہوں، نہ میں پارٹی میں کوئی ہوں، مجھے تو رابطہ نہیں کیا، لیکن مجھے نہیں پتا، پارٹی تو پارٹی ہے، میں تو دیکھیں فیملی ہوں، میرا دل بہت پریشان ہے، ہمیں پتا ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو اتنا خطرہ ہے، آپ کو پتا ہے اور سب کو پتا ہے خان صاحب کی زندگی کتنے خطرے میں ہے، اور ان کے ہاتھ میں جیل کے اندر جہاں پہ آپ کو پتا ہے کس قسم کا ماحول ہے اور کون کون اندر بیٹھے ہیں، تو ان کے اوپر کسی پہ بھی اعتبار نہیں ہے جو جیل کے اندر ہے، اور ان کا نہ ملنے دینا ایک بہت بڑا فکر کی بات ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمیں تنگ کر رہے ہیں کہ ان کو تنگ کر رہے ہیں، کچھ تو کر رہے ہیں، سو آپ کا کیونکہ یہ ان کے سارے، جی آپ کے ہاں خدشات اب ہیں؟ میرا تو بہت خدشہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ جتنے کیسز جو انہوں نے ان کے ساتھ جیل میں کیا انہوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، ورنہ یہ باقیوں کو تو توڑ توڑ کے لے جاتے ہیں نا، کسی اور ڈیل میں کر دیتے ہیں، ٹھیک، انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کری، یہ ان کی فرسٹریشن ہے، یہ ان کی 100% زندگی کے پیچھے ہے، لیکن آپ سوچیں کہ یہ اگر میں ایسے سوچتی ہوں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ان کی زندگی کے اوپر کوئی اٹیمپٹ کریں گے اور پھر یہ لوگ بھی شاید ان کا بھی کوئی حساب کتاب ٹھیک نہیں ہوگا، میں تو سوچتی ہوں، میرے تو دل میں بہت پریشانی اور غصہ اور فکر ہے، اللہ خیر کرے گا، مطلب غصہ دیکھیں وہ بھی ایک ہے، مقبول لیڈر ہے پاکستان کی، نہیں مجھے غصہ یقین بھی ہے ان کی نہیں، لیکن پروٹیکشن زیادہ مقبول ضروری لیڈر ہے کے حکومت ساتھ کے جو لیے۔ ہو رہا ہے، نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں مقبول لیڈر ہیں جن کی میں ہمیشہ کہتی ہوں سب کو کہ ایک انسان، ایک آدمی عمران خان تھا جس کی دنیا میں جاؤ تو عزت سے لوگ سنتے ہیں، عزت سے بات کرتے ہیں، آپ نے اس بندے کے ساتھ، آپ کا ملک میں باقی تو کچھ نہیں آپ نے چھوڑا، لیکن اس کو آپ نے یہاں پہنچا دیا، یہ کتنے ملک دشمن ہیں، ٹھیک، اور باقی تو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے، آپ ہر چیز کہ جن لوگوں کو یہ انٹرٹین کر رہے ہیں اور جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں جن جگہوں پہ، آپ ان کو دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی ریکارڈ دیکھیں، اور خان صاحب کا دیکھیں، عمران خان نے اس ملک کے لیے سب کچھ کیا، اس ملک میں بیٹھے، اگر اس ملک میں نہ ہو، ملک کے لیے نہ کرنے والے ہوتے وہ جا چکے ہوتے، وہ بھی اپنی زندگی بچا کے چلے جاتے، وہ بھی ان کے بھی لندن ہائیڈ بچے پارک، ہیں، آپ کا کہنا ہے وہ بھی ہاں وہ بھی واک کرتے ہائیڈ پارک میں، اور وہ بھی نہیں، ریلیکس لیکن کرتے، آئی اور ایم ان شیور، سے بہتر آئی ہوپ یو لرن، ان سے میڈم آئی بہتر ہوپ لوگ یو ان سے لرن آر ملتے ہیں۔ لیسنس، سیاستدان ایک دوسرے کو ہاں دشمن اللہ نہ کرے، سمجھے۔ آپ لوگوں کو میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں کو بھی اس پہ بہت شور کرنا چاہیے، میڈیا کو، اس کو یہ مذاق سے نہ لیں، یہ بہت سیریس چیز ہے، نہیں جی بہت سیریس ہے، تو دیکھیں مسئلہ یہ اتنی، وہ کہتے ہیں نا ہاں مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، ہم نے پچھلے 2 سال میں اتنا کچھ دیکھ لیا کہ اب یہ مذاق ہی لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز ایک نیا مذاق لگتی ہے کہ ہم اتنے نیچے بھی جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، نوری نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں۔